جبران سو جاؤ، کتنی رات بیت گئی ہے۔ رات کی کسی پیر پیاس کی شدت سے شاہ زیب کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جبران کمرے کی کھڑکی کھولے باہر نظریں جمائے سوچوں میں گم تھا۔ کیا تلاش کر رہے ہو؟ شاہ زیب اس کے قریب چلا آیا، اپنے نصیب کا روشن ستارہ۔ جبران کے لہجے میں گہری اداسی تھی۔ پاگل مت بنو، چلو بستر پر، صبح آفس بھی جانا ہے۔ شاہ زیب نے کھڑکی بند کی، پھر اسے تھام کر بستر تک لایا۔ جبران تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ یہ محبت ہمیں راز کیوں نہیں آتی؟ جبران کی اس ایک سوال میں ہزاروں دکھ پوشیدہ تھے۔ رات کے اس پیر تمہیں محبت کی کیا سوجی؟ شاہ زیب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میری ماں کو بھی محبت راس نہیں آئی تھی۔ بخاری ہاؤس والوں نے ان سے زندگی کی ہر خوشی چھین لی۔ شاہ زیب، پسند کی شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں، پھر میری ماں کو سزا کیوں ملی؟ انہوں نے تو زندگی گنوا کر محبت کا حق ادا کر دیا۔ میری تو زندگی بھی گروی رکھی جا چکی ہے۔ میں عشق کے سفر میں کیا لٹاؤں؟ میرے ہاتھ تو بالکل خالی ہیں۔ محبت تو خراج مانگتی ہے، عشق تو قربانی مانگتا ہے۔ میں تو تہی دامن ہوں۔ میں راہ وفا میں کیا نذرانہ پیش کروں؟ وہ قسمت کی ماری میرے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی ہے، مجھ سے امیدیں لگائے میری راہ تک رہی ہے۔ میں تو اسے تسلی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے الفاظ اس کے زخموں کا مداوا نہیں کر سکتے۔ وہ میری محبت نہیں، میرا ساتھ مانگتی ہے۔ میں اسے خالی ہاتھ کیسے لٹاؤں؟ میرا دل بھی تو اس کا تمنائی ہے، میری آنکھیں بھی تو اسی کے خواب بنتی ہیں۔ خلاؤں میں نظریں جمائے جبران کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ شاہ زیب نے محبت سے اس کے بکھرے بالوں کو سنوارا، مگر وہ اس کیفیت سے باہر نہ نکل سکا۔ میری ماں کو دنیا سے گئے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہے، مگر بخاری ہاؤس والوں نے آج بھی انہیں معاف نہیں کیا۔ صرف اس لیے نہ کہ میرے بابا کم تر تھے، مگر محبت ان باتوں کو کہاں دیکھتی ہے۔ میں بہت کم عرصہ نانوں کے پاس رہا، مگر انہوں نے اس قلیل عرصے میں بھی میری ماں کی بہت سی مجھے باتیں بتائی تھیں۔ شاہ زیب، میرا دل چاہتا ہے میں اس گھر کے در و دیوار کو ایک بار پھر دیکھوں، اس گھر کی چوکھٹ کو چوموں، اس گھر میں جا کے اپنی ماں کے لمس کو محسوس کروں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی بابا اور ماما کے ساتھ مر جاتا، موت مجھے بھی اپنے پنجوں میں دبوچ لیتی۔ میں کیوں دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا رہ گیا؟ مجھے کچھ یاد ہے۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ تیز ہوا کھڑکیوں پر یوں دستک دے رہی تھی جیسے کھڑکیاں توڑ کر اندر آنا چاہتی ہوں۔ نانوں کی طبیعت بہت خراب تھی، انہوں نے ماما اور بابا کو بلوایا تھا۔ میں پڑوس میں رہنے والی سیمی آنٹی کی گود میں منہ چھپائے بادلوں کی گڑ گڑاہٹ سن رہا تھا۔ ماما نے باہر جاتے وقت میرے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اب بھی جب بارش ہوتی ہے، بادل گرجتے ہیں، طوفانی راتوں میں مجھے اپنے ماتھے پر ان کے لبوں کی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ ماما اور بابا مجھے چھوڑ کر ایسے گئے کہ لوٹ کر کبھی نہ آئے۔ میرا انتظار ہی رہا، اور میں زندگی سے نفرت کرنے کے باوجود اسی زندگی کو جیتا رہا۔ پھر وہ کومل سی لڑکی میری زندگی میں چلی آئی۔ اس نے اپنے نرم نرم ہاتھوں سے میرے وجود سے محرومیوں کے نشتر نکالے، مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ میں اپنے سارے دکھ بھول گیا۔ اس نے مجھے اپنی محبت کی پناہ میں لے لیا۔ میرا وجود جو برسوں سے غموں کی بھٹی میں جل رہا تھا، اس نے میرے زخموں پر مرہم لگائے۔ میں زندگی کو زندگی سمجھ کے جینے لگا، مگر شاہ زیب، پچھلے کئی دنوں سے میں گہری نیند سے جاگ اٹھتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں کسی گہرے کنویں میں گر گیا ہوں، گہرا اور تاریک کنواں۔ میں روتا ہوں، چیختا ہوں، مگر میری آواز کنویں کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ میری آواز کوئی نہیں سنتا، مجھے بچانے کوئی نہیں آتا۔ شاہ زیب، مجھے نہیں خبر یہ سب کیا ہے، مگر میرا دل پریشان ہے، بہت پریشان۔ مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ میں شہرین کو کھونے لگا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں، میں اس کو کھو کر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ شاہ زیب کے لیے جبران کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے تحاشا روئے جا رہا تھا۔
اس کے غم نے شاہ زیب کی آنکھیں بھی نم کر دی تھیں۔ اس نے خواب آور ٹیبلٹ زبردستی اسے دی، جس کے اثر سے کچھ ہی دیر میں جبران کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں اور شاہ زیب نے سکون کا سانس لیا۔ تم میں جبران کون ہے؟ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر دونوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرا نام جبران ہے، جبران نے کانسٹیبل کی جانب دیکھتے ہوئے اعتماد سے کہا۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لمبی مونچھوں والے دوسرے کانسٹیبل نے جبران کو یوں دیکھا جیسے کسائی ذبح ہونے والے بکرے کو دیکھتا ہے۔ جبران اور شاہ زیب فلیٹ کی سیڑھیاں اتر کے سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ دونوں کانسٹیبل کسی آفت کی طرح ان پر نازل ہو گئے۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، لمبی مونچھوں والے کانسٹیبل نے کرخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ جبران نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو تھانے چل کے پتہ چلے گا۔ مگر کس جرم میں؟ اس بار شاہ زیب بولا تھا۔ ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں کہ یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر سارے سوالوں کے جواب دیں۔ تھانے چلو، تسلی ہو جائے گی تمہاری۔ کانسٹیبل نے جبران کو پکڑ کے زبردستی گاڑی میں دھکیلا۔ شاہ زیب چلاتا رہ گیا۔ پولیس وین تیزی سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس کمرے کی جان چھوڑو، تمہارے پاپا بلا رہے ہیں تمہیں۔ ہماری عزت کا جنازہ نکالنے میں تو تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ہمیں اور ذلیل نہ کرو۔ فارینہ کی تلخ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے مما کی جانب دیکھا، کتنی اجنبی لگ رہی تھیں، پھر بے بسی سے نگاہیں جھکا لیں۔ سلیپر پاؤں میں ڈال کے ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ سب لوگوں نے نظریں اٹھا کے بطور خاص اسے دیکھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ وہ اندر ہی اندر آنسو پیتی ہوئی کھانا کھانے لگی، مگر نوالے جیسے اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ شہرین، کل سے تم کالج نہیں جاؤ گی، نہ ہی گھر سے قدم باہر نکالو گی۔ پاپا کی سرد آواز پر اسے اپنے دل کے اندر کہیں گہرائی میں درد کی تیز لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کمزاد تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پاپا کی اگلی بات سن کر اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی انہوں نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ شہرین ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ پاپا پلیز مجھے بتائیں جبران کہاں ہے؟ وہ اکیلا پریشان ہوگا، پلیز اسے کچھ مت کہیں، اسے معاف کر دیں، اس کی زندگی اس کو بخش دیں پاپا، میں اس کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں آپ سے، پلیز مجھے بتائیں آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ ایک بار پہلے بھی جبران کی خاطر اس کے باپ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا، ایک بار پہلے بھی وہ جبران کے کھو جانے پر یوں ہی ٹوٹ کر روئی تھی، اور اتنے برس گزر جانے کے باوجود آج بھی اس کے باپ کے دل میں جبران کے لیے رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ پہلے اس نے شہرین کا ہاتھ جھٹکا تھا اور آج وہ اسے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے تیز تیز چلتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شہرین وہیں بیٹھی سسکیوں سے رونے لگی۔ اوئے اپنے اس خاص قیدی کی طبیعت اور مزاج کیسا ہے؟ انسپکٹر جبار نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کانسٹیبل سے پوچھا۔ مزاج تو ابھی درست نہیں ہوئے مگر طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، زخم پہلے سے بہتر ہے۔ عجیب پاگل بندہ ہے، 24 میں سے 18 گھنٹے تو روتا ہی رہتا ہے زنانیوں کی طرح، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ ارے پاگل، تو نہیں سمجھے گا ان باتوں کو، وہ تو روگی ہے دل کا، مریض عشق ہے۔ وہ سعد بخاری ہے نا، اپنے افسر اعلیٰ کا یار، مشہور بزنس مین، اس کی لڑکی سے چکر چلا بیٹھا اور وہ کسی ناجائز اولاد یتیم خانے میں پلا بڑھا۔ آخرکار اس کا انجام تو یہی ہونا تھا۔ یہ ہمارے پاس لمبے عرصے کے لیے مہمان ہے، جب تک اس لڑکی کی شادی نہیں ہو جاتی یہ ادھر ہی رہے گا۔ انسپکٹر جبار نے ایشٹرے میں سگریٹ کی راکھ جھاڑی۔ کانسٹیبل نے حیرت سے یہ کہانی سنی اور سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ موسم گل آیا اور رخصت ہو گیا، خزاں آئی اور بیت گئی، مگر شہرین کو 2 سال گزرنے کے باوجود جبران کے بارے میں کوئی خبر نہ مل سکی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شہرین کو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے دل سے لہو نچوڑتا جا رہا ہے۔ اس کا انتظار اور کرب ایسے اندھے غم میں بدل گیا
جو اپنے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ جبران سے اس کی محبت آہستہ آہستہ پرستش میں بدل گئی۔ جبران کی یاد سے اس کی آنکھیں اشک پار ہو جاتی تھیں اور آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح آنکھوں سے جھرنے لگتے۔ روتے ہوئے بالکل چڑیل لگتی ہو۔ جبران کی کئی بات اس کے کان میں گونجی تو اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ جبران تم کہاں ہو؟ کچھ تو خبر دو اپنے بارے میں، مجھ سے اب تمہاری جدائی کا کرب سہا نہیں جاتا۔ پلیز جبران، کوئی پیغام ہی بھیجو کہ میرے تڑپتے دل کو قرار آ جائے۔ میں تھک گئی ہوں تارے گنتے گنتے، ہجر کی لمبی راتیں نہیں کاٹی جاتی مجھ سے۔ مجھے تم سے بس اتنا کہنا ہے کہ آؤ اور میری آنکھوں سے اپنے اجلے اجلے خواب چن لو۔ میری آنکھیں اب ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تمہارے بغیر زندگی کا یہ سفر تو موت سے بھی کٹھن ہو گیا ہے۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ 4 سال بعد جبران نے کھلے آسمان کو دیکھا تھا۔ یہ 4 سال اس نے قید میں گزارے تھے۔ اسے اس جرم کی سزا ملی تھی جو اس نے کیا ہی نہ تھا۔ تھانے دار بدلتے رہے، تھانے کا عملہ تبدیل ہوتا رہا، مگر جبران کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، سو کون آتا اس کے پیچھے۔ سعد بخاری کے پاس دولت بھی تھی اور تعلقات بھی۔ اس نے ان 2 چیزوں کا خوب فائدہ اٹھایا۔ انتقام میں اندھا ہو کر وہ اپنے مقام سے گر گیا۔ وہ بھول گیا کہ جبران سے بھی اس کا کوئی رشتہ ہے۔ سعد بخاری کو صرف اتنا یاد تھا کہ جبران ان کے آفس میں معمولی سی جاب کرنے والے ملازم کا بیٹا ہے، وہ شخص کا بیٹا ہے جس نے ان کی کومل سی بہن کو ورگلا کر شادی پر مجبور کیا تھا۔ وہ جبران کی صورت کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ان 4 سالوں کے دوران سعد بخاری نے شہرین کی منگنی اس کے کزن نوید سے طے کر دی تھی، مگر وہ 2 ماہ پہلے ہی اپنی فیملی سمیت باہر سیٹل ہو چکا تھا اور اس نے شہرین سے شادی کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ آوارہ اور بد کردار ہے۔ زندگی میں پہلی بار سعد بخاری درد کی کیفیت سے آشنا ہوا تھا۔ ہار جانے کے باوجود وہ اپنی انا کا نام نہاد بھرم رکھنے کے لیے بظاہر مضبوط بنا رہتا۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی، طوفانی اور موسلا دھار بارش۔ شہرین برستی بارش سے بے نیاز گھر کے دالان میں کھڑی جبران کی یادوں میں گم تھی۔ اس کے اندر باہر کی بارش سے زیادہ شدید طوفان اٹھ رہا تھا۔ سعد بخاری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ فارینہ اور وہ کمرے میں تھے۔ یکایک کسی نے زور سے گیٹ پر دستک دی۔ شہرین نے چونک کر گیٹ کی جانب دیکھا۔ اس قدر تیز بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے گیٹ کے قریب گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، ایک بار پھر سے زور سے دستک ہوئی۔ اس نے گھبرا کے پوچھے بنا ہی گیٹ کھول دیا۔ سامنے جبران کھڑا تھا، بڑھی ہوئی شیو، ملگجے کپڑے، آنکھوں میں وحشت اور بکھرے ہوئے بال۔ اس کی حالت سے شہرین کے دل کو دھچکا سا لگا، ساتھ ہی اسے دیکھ کر اس میں خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ جبران، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، کس بات کی سزا دی تم نے مجھے؟ وہ اس کا بازو تھامے سوال کر رہی تھی۔ جبران خاموش چپ چاپ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ بولتے کیوں نہیں؟ جواب دو، کہاں چلے گئے تھے؟ شہرین نے اسے جھنجھوڑا، مگر جبران حسرت سے ان در و دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں محبت سے، عقیدت سے سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ میری ماں کا گھر ہے، یہاں ان کے قدموں کے نشان ہیں، یہاں ان کا بچپن اور جوانی گزری ہے۔ اس کے دل کے ناخانوں میں کوئی صدا گونجی۔ جبران، کیا ہوا ہے؟ کہاں غائب تھے؟ شہرین کی بات سن کر اس کے ہونٹوں پر ایک دکھ بھرا تبسم پھیل گیا۔ شہرین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ دونوں اب لان میں کھڑے تھے۔ شہرین ہچکیوں سے رو رہی تھی، روانی سے بہنے والے آنسو اس کی داستان دل اور تڑپ جبران پر عیاں کر رہے تھے۔ جبران نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ جبران کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ اپنے کمرے سے باہر آتے سعد بخاری نے یہ منظر حیرت سے دیکھا۔
کچھ پل تو اسے سنبھلنے میں لگے اور پھر اس کا خون کھولنے لگا۔ میں بغیرت نہیں ہوں۔ اماں جان نے مہرین کو میرے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا تھا، مگر آج میں شہرین کو ہرگز یہ موقع نہیں دوں گا۔ میں بخاری ہاؤس کی عزت کا رکھوالا ہوں۔ واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے وہ ایک شفاف فیصلہ کر چکا تھا۔ سعد بخاری برآمدے کی سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا۔ شہرین کی نظر سب سے پہلے باپ پر پڑی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ اس نے جبران سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر جبران نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہرین اس سے الگ ہو گئی۔ جبران نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ سعد بخاری کو اس پل جبران سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے انجام کی پرواہ کیے بغیر جیب سے پسٹل نکالا۔ شہرین دوڑ کر باپ کے قدموں میں گر گئی۔ نہیں پاپا پلیز، جبران کو کچھ مت کہیں، پلیز پاپا، اس بار اسے مجھ سے جدا نہ کریں۔ اگر اب میں نے اسے کھو دیا تو مجھے کبھی نہیں ملے گا، پلیز پاپا۔ وہ باپ کے پاؤں پکڑے گڑ گڑا رہی تھی۔ سعد بخاری نے سرد نگاہوں سے شہرین کو دیکھا، پھر ایک نظر ساکت کھڑے جبران پر ڈالی۔ وہ اب بھی ان کی جانب پشت کیے ہوئے تھا۔ پھر سعد نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک ہی لمحے میں کئی سرخ شعلے نکلے اور جبران کی شرٹ رنگین ہو گئی۔ شہرین پھٹی پھٹی نگاہوں سے باپ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جنونیوں کی طرح دوڑ کر جبران کے قریب آئی اور گرتے ہوئے جبران کو اپنی باہوں کا سہارا دیا اور آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ جبران کا سر اس نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ بارش کا پانی جبران کے خون سے رنگین ہونے لگا۔ سعد بخاری نے اس بار پسٹل کا رخ شہرین کی طرف کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتے، فارینہ نے ان کے ہاتھ سے پسٹل چھین لیا۔ انہوں نے غیر آلودہ نظروں سے بیوی کو دیکھا اور اس سے پسٹل چھیننے کے لیے آگے بڑھے۔ فارینہ نے ان کا ارادہ بھانپتے ہوئے پسٹل جلدی سے دیوار سے اس طرف ساتھ والے گھر میں پھینک دیا۔ پھر وہ جبران اور شہرین کے قریب آئی اور نیچے بیٹھ کے جبران کے جسم کو ہلایا، مگر اس کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ مما یہ بولتا کیوں نہیں؟ اس نے تو مجھ سے بہت سی باتیں کرنی تھی، مجھے بہت کچھ بتانا تھا۔ پلیز اس سے کہیں آنکھیں کھولے، یہ سوتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ مما پاپا سے کہیں اب کی بار اسے مجھ سے نہ چھینے۔ شہزین چیخ رہی تھی۔ فارینہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ جی انسپکٹر صاحب، آپ تو جانتے ہیں آج کل حالات کس قدر خراب ہیں، کہیں جائے پناہ نہیں۔ وہ ڈاکو دن دہاڑے ہمارے گھر گھس آئے تھے، میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی بھاگ گیا، مگر اس سے بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ میں چاہتا ہوں اس کیس کو کلوز کر دیں، گھر کی عزت کا معاملہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کو خوش کر دوں گا۔ سعد بخاری کی بات سن کر انسپکٹر خباثت سے مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سعد بخاری اسے چھوڑنے باہر تک گئے، تاہم پردے کو تھامے اندر کی باتیں سنتی شہرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سنگ دل باپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی تھی۔ جبران کو دنیا سے گئے کئی ماہ بیت گئے تھے۔ وہ روزانہ گیٹ کے قریب درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی رہتی اور جبران کی یادوں میں کھوئی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اب جبران کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اسے کسی طور صبر نہ آتا۔ اس کہانی کو کئی برس بیت چکے ہیں اور اس کے کردار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ شہرین زندہ تو ہے، مگر زندگی کے رعنائیوں سے کوسوں دور۔ زندگی اگر سانس کے چلنے کا نام ہے تو اسے زندہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ زندگی نام کی اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ سعد بخاری کے جرم کی قدرت نے بہت بھیانک سزا دی ہے۔ ان کا بیٹا حارث ایک روز غلطی سے پولیس کی گولیوں کا شکار ہو گیا۔ وہ رات کے وقت گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں پولیس اور ڈاکوؤں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس مقابلے میں پولیس کی چلائی ہوئی ایک گولی اس کے دماغ میں بھی لگ گئی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے خود پر سے ملبہ ہٹانے کے لیے کچھ اس طرح کہانی تخلیق کی کہ حارث کو بھی ڈاکوؤں کا ساتھی بنا دیا۔ سعد بخاری نے سچ کو بے نقاب کرنے کے لیے بہت کوشش کی، پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر کچھ حاصل نہ ہو سکا اور ان پر بدنامی کا یہ گہرا داغ لگ گیا جو عمر بھر نہ دھل سکا۔ وہ صدمے سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے اور نفسیاتی ہسپتال میں داخل کر دیے گئے۔ ان پر اکثر دورے پڑتے ہیں۔
دورے کی حالت میں وہ چلاتے ہوئے بس یہی کہتے ہیں، جبران جبران مجھے معاف کر دو۔ پھر انہیں بجلی کے شوق لگائے جاتے ہیں، تب ان کی حالت میں کچھ سکون ہوتا ہے۔ ان کی بیوی فارینہ بھی زندہ درگور ہو گئی ہے۔ گھر میں غم جھیلتی بیٹی، پاگل خانے میں حواس باختہ شوہر اور جوان بیٹے کی موت نے اس کی زندگی عبرت کا نمونہ بنا دی ہے۔